بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کی کتاب پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ کتاب پر تبصرے سے قبل وافی نیٹ ورک کی جانب سے میں ان تمام ناظرین کا دلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پروگرام چاہت سے دیکھتے اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارے نیٹ ورک کے پیج پر ان کی پسندیدگی کے ریمارکس ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ آپ ناظرین سے ہماری ایک خصوصی گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے پروگرامز کو آپ اپنے پیجز پر ضرور شیئر کریں تاکہ ان پروگرامز کو دیکھنے والوں کا حلقہ مزید بڑھے اور ہماری یہ پرخلوص ادبی خدمت مزید پذیرائی پائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جس کتاب کا ریویو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے ماں میں تھک گیا ہوں۔ اس کے رائٹر ہیں اردو ادب کے ایک سینئر اور پروقار ادیب وقار بن الہی۔ یہ کتاب 2006 میں شائع ہوئی ہے اور اس کے پبلشر ہیں نیشنل بک آف فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ وقار بن الہی کے افسانوں کے 3 مجموعے قصے کہے وہ، پہلے پہلے خواب اور چاہ درپیش بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، وقار بن الہی کی تحریروں میں سماجی شعور، اقدار اور سماجی رشتوں کی شکست و ریخت بھرپور انداز میں نظر آتی ہے، اور اگر کوئی چاہے تو پاکستانی معاشرے کی باطنی تاریخ ان افسانوں کی مدد سے لکھ سکتا ہے۔ ماں میں تھک گیا ہوں ایک آٹو بایوگرافی یعنی آپ بیتی ہے ناظرین۔ کسی کا قول ہے کہ لائف از اے لانگ پروسیس آف گیٹنگ ٹائرڈ، ہے بھی کچھ ایسا ہی۔ اسی لیے اس آپ بیتی کا نام ماں میں تھک گیا ہوں بجائے خود اپنے اندر بے پناہ کشش بھی رکھتا ہے، اور درد کی ایک لہر بھی اس نام کے پڑھنے یا سننے سے دل کی گہرائیوں میں جنم لیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دیانتدار سرکاری ملازم کی روداد حیات ہے ناظرین، جس نے ہر طرح کے مواقع اور ترغیبات میسر ہونے کے باوجود ساری زندگی نہ صرف یہ کہ اپنا دامن بددیانتی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، بلکہ جہاں اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا وطن عزیز میں مروج بے ایمانیوں کی راہ میں دیوار بھی بنا۔ یہ آپ بیتی ایک ایسے محب وطن پاکستانی کی داستان ہے گرامی قدر ناظرین، جسے پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی نمائندگی کے متعدد چانسز مختلف حیثیتوں میں دستیاب ہوئے، لیکن اپنے بیشتر رفقائے کار کے برعکس اس کا مطمع نظر پیسے کا حصول نہیں، صرف اور صرف وطن عزیز کی سربلندی کا مشن رہا۔ یہ ایک ایسے باوقار قلمکار کی سرگزشت ہے ناظرین گرامی کہ جو اپنے قبیلے کی عمومی روش کے برخلاف نہ نام و نمود کی جانب دوڑا، نہ معاصر ادبی ماحول میں جگہ بنانے کے لیے اپنے ادبی موقف سے دستبردار ہوا، اور نہ جس نے اپنا قرار واقعی مقام نہ پانے پر بھی بے نیازی کی روش چھوڑی۔ یعنی بات یوں رہی ناظرین کہ اپنے جی ہی نے نہ چاہا کہ پئیں آب حیات، اپنے جی ہی نے نہ چاہا کہ پئیں آب حیات، یوں تو ہم میر اسی چشمے پہ بے جان ہوئے۔ یہ کتاب اپنے قاری کو کئی ممالک کے احوال واقعی سے بھی آشنا کراتی ہے ناظرین۔ کبھی پرتھ آسٹریلیا کے 5 لاکھ ٹن سالانہ
فصل اٹھانے والے کاشتکار ہمیں ششدر کرتے ہیں، کبھی ماؤنٹ ایورسٹ کے دامن کا حسن ہمیں مبہوت کر دیتا ہے، کبھی کھٹمنڈو میں میرے عزیزو تمام دکھ ہے والے گوتم بدھ کی عبادت گاہیں، کبھی شنگھائی شہر کی بے پایاں وسعت، کبھی روس میں بیکری پر ڈبل روٹی کے حصول کے لیے رات 3 بجے سے لگنے والی قطاریں، اور کبھی امریکہ میں معاشرت کی دو رنگی ہمیں دعوت فکر دیتی نظر آتی ہے۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ایک محکمانہ شکایت کی حکایت بھی ہم اس کتاب میں پاتے ہیں ناظرین، اور اس کارروائی پر فیض کا جواب کہ آئی تھنک سم پیٹی جرنلسٹ ہیز ٹرائیڈ ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دلچسپ آبزرویشن ہمیں خندہ بلب کر دیتی ہے کہ یو نو neither you nor Faiz nor I nor something out of nothing is so innocent۔ یادش بخیر، اس کتاب میں ہمیں گورڈن کالج راولپنڈی، گورنمنٹ کالج لیاقت پور اور پھر نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں انگریزی پڑھانے والے بے بدل استاد سجاد حیدر ملک کا ذکر خیر بھی ملتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے ناظرین جس کی منموہنی شخصیت کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ایک ہی شعر ذہن میں آ کر رہ جاتا ہے کہ اشک غم پیتے رہے، داد وفا دیتے رہے، ہم چراغوں کی طرح جل کر ضیا دیتے رہے۔ یہ وہ مرد درویش ہے ناظرین کہ بقول وقار بن الہی روس کے ایک ہوٹل میں قیام کے وقت زلزلے کے شدید جھٹکوں کے دوران جب سب جائے پناہ کی تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے، تب بھی سجاد حیدر ملک نے نہ اپنی بک ریڈنگ موقوف کی اور نہ اپنا بستر چھوڑا۔ استفسار پر کہا کہ دنیا سے چلتے چلتے بھی جتنا علم ذہن میں منتقل ہو سکے غنیمت ہے۔ ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب، احمد ندیم قاسمی، منشا یاد اور جمیل جالبی کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں ناظرین گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، والے ناصر کاظمی، اور چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبیہ کو خواب و خیال کر دیا، والی پروین شاکر بھی محو خرام نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو عبارت میں جا بجا موقع محل کے عین مطابق شگفتگی کے پھول کھلاتی بڑی پرلطف زبان سے آپ کا سابقہ پڑھے گا۔ انداز تحریر ایسا دل آویز ہے کہ صفوں کے صفحے پڑھتے چلے جائیے، کتاب ہاتھ سے رکھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ماں میں تھک گیا ہوں کا مجموعی تاثر تلخ و شیریں حکایات کے باوجود اتنا شائستہ ہے ناظرین مکرم کہ اس کے مصنف وقار بن الہی کے بارے میں یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ آداب جنوں ہم نے یہ عشق سے سیکھے ہیں، فریاد کی لے دھیمی لو دیپ کی کم رکھنا۔ ناظرین کرام، اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ایک اور کتاب پر تبصرے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیج پر بھی شیئر ضرور فرمایا کیجیے۔ والسلام، خدا حافظ۔